ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ایک بڑی قربانی کی ضرورت تھی جو انہوں نے پیش کی، اور آنے والے انسانوں کے لیے بتلا دیا کہ یہ بھی شہادت کا ایک حصہ ہے۔ عاشورہ محرم کے دن افق پر خونی سورج طلوع ہوا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے محسوس کر لیا کہ ظالم و جابر حکومت ان کے خون کی پیاسی ہے، اور دشمن کے بدلتے ہوئے تیور میں جارحیت و بربریت کا غرور دیکھ کر نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ دل ظالموں کے رسول پر ندائے حق کی دستک دی۔ ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ناظرین کرام، جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر قدم پر اسلام کے خاطر قربانیاں دینے والوں کی معصوم شکلیں نظر آتی ہیں۔ کہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مطلع بدن دکھائی دیتا ہے، کہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے تو کہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موت، کہیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا جا رہا ہے تو کہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ میدان کارزار میں اپنا سر قلم کراتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی غفلت ہے کہ ہم ان کا نام لیوا ہوتے ہوئے نہ ان سے کوئی عبرت حاصل کرتے ہیں اور نہ ان کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس کو غلط رخ دے کر ہم اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں۔ بہرحال مجھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ ناظرین، آخر وہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو میدان جنگ میں نکلنے پر مجبور کر دیا؟ کیا یزید کے بادشاہ بن جانے سے اسلامی نظام بدل گیا تھا؟ کیا عدالتوں میں قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ ہونے لگا تھا؟ کیا مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا کر کفر کی دعوت دی جانے لگی تھی؟ یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بذات خود حکومت اور بادشاہت کی لالچ میں نکلے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر الزام تراشی کرتا ہے، وہ نہ سمجھ ہے۔ ناظرین، نہ فیصلے قرآن کے خلاف ہو رہے تھے اور نہ ہی حضرت حسین لالچی تھے، اور کیسے ہو سکتے تھے جبکہ تربیت ان کے جد امجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آگوش شفقت میں پرورش پائی تھی، پھر ان کی ذات سے یہ کیسے ممکن تھا؟ لہذا جب ہم ان کے دنیاوی اخروی اسباب پر غور کرتے ہیں تو ضرور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن اس کے لیے کسی ایسی قربانی کی ضرورت تھی جو اس کا بدل ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہارا خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ اللہ نے تمہیں آزمایا بھی نہیں؟ کتنی مشقت اٹھا سکتے ہو اور کتنا صبر کر سکتے ہو؟ اس کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ایک بڑی قربانی کی ضرورت تھی جو انہوں نے پیش کی، اور آنے والے انسانوں کے لیے بتلا دیا کہ یہ بھی شہادت کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ جب بھی ملک و ملت پر آنچ آئے تو اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کرے، بس یہی وہ جذبہ تھا جو حضرت حسین کو میدان جنگ میں لے آیا تھا۔ چنانچہ عاشورہ محرم کے دن افق پر خونی سورج طلوع ہوا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے محسوس کر لیا کہ ظالم و جابر حکومت ان کے خون کی پیاسی ہے، اور دشمن کے بدلتے ہوئے تیور میں جارحیت و بربریت کا غرور دیکھ کر نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ دل ظالموں کے رسول پر ندائے حق کی دستک دی کہ شاید ان کا ضمیر جاگ اٹھے، شاید وہ نواسہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبوں کو پہچان لیں، لیکن اقتدار و حکومت کا ضمیر جب سوتا ہے تو بیدار نہیں ہوتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور خدا کا قرآن سامنے رکھ کر دشمنوں سے یوں مخاطب ہوئے، لوگو میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنی گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو۔ کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا
اور میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا ذوالجناحین جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا جو آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرمایا کرتے تھے، سیدہ شباب اہل الجنہ؟ اور میرا یہ بیان سچا ہے اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے سے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو بتاؤ، کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ کیا یہ بات بھی میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی کہ واللہ اس روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کا بیٹا موجود نہیں ہے؟ یا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے یا کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو آخر بات کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا یہ آخری خطبہ اتنا پر اثر اور درد انگیز تھا کہ اگر پہاڑوں کو سنایا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی، اور اگر زمین کو سنایا جاتا تو وہ شق ہو جاتی، اور اگر بادلوں کو سنایا جاتا تو وہ اشکوں کی برسات بن جاتے۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جن ظالموں سے خطاب فرما رہے تھے ان کے سینے میں دل نہیں بلکہ پتھر ہیں۔ بالآخر میدان کارزار گرم ہوتا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اپنی دلیری کے بھرپور مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کب تک؟ آخر کار دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے۔ ایک ازلی بدبخت آگے بڑھتا ہے اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر بیٹھ کر آپ کا سر مبارک قلم کر کے اسے نیزے کی نوک پر لے آتا ہے۔ بالآخر میدان کارزار میں انہوں نے اپنی جان دے کر اس نئی قربانی کا دروازہ کھول دیا تا قیامت لوگوں کو ایک سبق دے کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ لہٰذا اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے مشن کو زندہ رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔